بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین و سامعین، فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے، وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ بس میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اور اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو، ایک خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اور اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تاروں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے،
آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت میں سے ایک ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے وقت ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہو ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال، دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت پریشان ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں، جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پہ رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔
ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعے استعمال کریں، جیسا کہ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جاں فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں جو ہیں، حلال میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ کس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کرے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔
मोहतरम नाजरीन और सामीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाजों को उनके औकात में पाबंदी से अदा करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो बंदा अदा नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले और उसके डूबने से पहले नमाज फजर अदा करो और नमाज असर अदा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के जिम्मे में है, और जो शाम को असर की नमाज पढ़ता है तो वो भी अल्लाह पाक के जिम्मे में आ जाता है। जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक उसे ऊंधा करके यानी उल्टा करके दोज़ख में डालेगा। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया इब्लीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के तलू होने और गरूब होने से पहले नमाज फजर और नमाज असर अदा की वो हरगिज जहन्नम में दाखिल ना होगा। हजरत अबू उबैदा बिन जराह राजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर के औकात में पढ़े जाने वाली बाजमात नमाज से अफजल कोई नमाज नहीं। मेरा गुमान यानी ख्याल है कि मैं तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत अनस राजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ी अल्लाह पाक उसको 2 आज़ादी अता फरमाएगा, एक नार यानी आग से, दूसरी नफाक यानी मुनाफकत से। नमाज जन्नत की चाबी है और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें वक्त पर 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या इलाही आमीन। फजर में हमको उठने का शौक दे, सब नमाजें हम पढ़ें, वो ज़ौक दे जो सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ लें, यानी बाजमात नमाज अदा करें। अल्लाह पाक उसके लिए बाकी नमाजें पढ़ना आसान कर देता है। जब उसे मौत आती है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फजर की सुन्नतें दुनिया के खजानों से बेहतर हैं। अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे अपना दीदार नसीब फरमाएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐ मेरे सहाबा, मुनाफिक बंदे पर बोझ और सबसे भारी नमाज नमाज फजर है। फजर की नमाज की फजीलतों को मद्देनजर रखते हुए गुजारिश है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत संवारें और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करें। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फजर की नमाज को अपने ऊपर लाजमी कर लीजिए। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मौत और आखिरी सांस भी नमाज फजर अदा करते हुए निकाले। आमीन सुमा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आपने सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आप 3 बार सूरत कौसर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसके बाद आप 1 मरतबा सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लें। फिर आपने 111 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ना है। इसके बाद आपने फिर 111 मरतबा या वदूदो पढ़ना है।
اس کے بعد پھر آپ نے 111 مرتبہ یا مقدر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک عظیم تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔